ایجوکیشن اینڈ ڈپینڈنسی تھیریز، یعنی تعلیم اور ڈپینڈنسی تھیریز، آخر ان میں کیا رشتہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ڈپینڈنسی تھیریز ایجوکیشن کے اور رادر سوشو اکنامک جو افق ہے اس پہ نمودار ہوتی ہیں مڈ 1960s میں، یعنی 1960 کی دہائی میں، اور کس طرح سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تھیریز ایک ڈائریکٹ ریاکشن تھا اور ایک تنقید تھی ماڈرنائزیشن تھیریز پہ۔ ماڈرنائزیشن تھیریز کا کیا کہنا تھا کہ وہ کلچر جہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی وہ اس واسطے نہیں ہوتی کہ وہاں جمود کا شکار ہیں، وہاں کلچر اور چیزیں جو ہیں وہ کنزرویٹو ہیں اور نئی ٹیکنالوجی نہیں آ رہی، اسی وجہ سے جو ایجوکیشن ہے وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ایجوکیشن کا جو پروسیس ہے اگر اسے لے کے چلا جائے تو ماڈرنائزیشن کے ذریعے جو ہیں حالات وہ معاشی، مالی اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامک ہر طرح سے جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ جو تھیریز ہیں یہ اس کی ایک ڈائریکٹ جو ہے وہ ریاکشن کے طور پہ سامنے آتی ہیں اور ایک تنقید ہے ماڈرنائزیشن تھیریز کے اوپر۔ اور پھر 2 دہائی کی تقریباً 20 سال کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ شدید ڈیولپمنٹ، انٹینسو ڈیولپمنٹ ہوئی ماڈرنائزیشن پیراڈائم کی، یعنی یہ جو ایک سوچنے کا انداز ہے، ایک نظریہ فکر ہے جسے ہم ماڈرنائزیشن کا نام دیتے تھے، ان تھیریز کے اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ ممالک جو انڈر ڈیولپڈ ہیں، جہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، ان کی جو ان ایکسپیکٹڈ جو ہے اور اینٹیسپیٹڈ، یعنی جسے سوچا گیا تھا اور جسے کسی طرح سے یہ سمجھا گیا تھا کہ اتنی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، وہ پروگریس پھر بھی سامنے نہیں آیا۔ تو 2 دہائیوں تک جو ماڈرنائزیشن تھیریز تھی اپنی تمام تر ایفرٹس کے ساتھ ہمیں یہ نظر آیا کہ کوئی پریکٹیکل رزلٹ جو ہے وہ انڈر ڈیولپ کنٹریز میں سامنے نہیں آ پا رہا تھا۔ اب اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک اور جو نمایاں پرابلم تھا وہ جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جو فرق ہے، گیپ ہے بٹوین دا رچ اینڈ دا پور، غریب غریب تر ہو رہا ہے اور امیر امیر تن ہو رہا ہے، اور یہ گیپ بڑھتا چلا گیا، وائڈ ہوتا چلا گیا، بہت بڑھتا چلا گیا، اور ایبسولوٹ جو پاورٹی ہے، جو کہ ہم جسے غربت و افلاس کہتے ہیں، اور جو بھوک ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور جو یہ ملک تھے وہ ابتری کا شکار ہی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پریکٹیکل فیلئر ماڈرنائزیشن تھیریز کا اور ایکسپلینیشنز اور اسٹریٹجیز جو دی گئیں اس کے الٹرنیٹیو انالیسس کیے گئے، یہ دیکھا گیا کہ اس کے اگر ان کو نہ لیا جائے تو پھر کس چیز کو سمجھا جائے، آخر کیوں کر یہ سب ہو رہا ہے، اور ماڈرنائزیشن تھیریز پہ جو تحقیق ہو رہی ہے اس کے باوجود اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کانسیپٹ اور تھیریز جو ہیں وہ جو سامنے آتی ہیں وہ ایک امبریلا کے نیچے، ایک گروپ کے انڈر ہم انہیں ڈپینڈنسی تھیریز کا نام دیتے ہیں، اور اس طرح سے ڈپینڈنسی تھیریز جو تھیں وہ ایک ڈائریکٹ ریاکشن تھا ماڈرنائزیشن پیراڈائم کا۔